دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں صرف محنت نہیں بلکہ ایک مضبوط ذہنی رویہ بھی چاہیے؟ آج ہم بات کریں گے کہ سائیکالوجی کس طرح ہمارے دماغ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور موٹیویشن اپنے مقاصد تک پہنچنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو چلے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کیا ہے؟ دوستو، سائیکالوجی ایک ایسا علم ہے جو انسانی ذہن اور رویوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں اور ہمارا احساسات اور خیالات ہمارے فیصلوں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو اکثر آپ کے فیصلے درست نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نفسیاتی حالت ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے دماغ اور رویوں کو بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی بہت سی مسائل آپ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں ہماری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اچھا، موٹیویشن کیا ہے؟ دوستو، موٹیویشن دراصل وہ قوت ہے کسی بھی مقصد میں ہمیں حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتی ہے۔ موٹیویشن دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اندرونی موٹیویشن۔ یہ وہ موٹیویشن ہے جو آپ کو اندر سے آتی ہے، جیسے کہ کسی چیز کو سیکھنے یا کسی بھی ہدف کو پورا کرنے کی خواہش ہو۔ دوسرا، بیرونی موٹیویشن۔ یہ وہ موٹیویشن ہے جو آپ کو باہر سے ملتی ہے، جیسے انعام، تعریف یا سماجی دباؤ۔ موٹیویشن کا تعلق ہمارے جذبات اور خیالات سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے موٹیویشن کو بہتر طور پر سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، سائیکالوجی اور موٹیویشن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دوستو، سائیکالوجی اور موٹیویشن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو سمجھ جائے اور جان لیں کہ کون سی بات ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے تو ہم اپنا موٹیویشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ کا موٹیویشن کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو یہ باور کروا دیں کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ضروریات اور خواہشات کیسے ہمارے موٹیویشن کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے مطابق جیسے جیسے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہے، ہمارا اعلیٰ سطح پر ضروریات پیدا ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں حاصل کرنے کی زیادہ تحریک دیتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو 3 آسان اور نفسیاتی حصول بتاؤں گا جو آپ کی موٹیویشن کو بڑھا سکتا ہے۔ پہلا حصول، اپنے آپ پر یقین۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ میں کامیابی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مثبت باتیں بتائیے اور مشکل حالات میں کی ہمت مت ہارے۔ دوسرا حصول، مثبت حمایت۔ جب آپ کسی کام کو اچھی طرح سے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں انعام یا تعریف حاصل کرتے ہیں تو آپ کی دماغی دباؤ وہی کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے کامیابیوں کو دوسروں سے مثبت حمایت حاصل کرے۔ تیسرا حصول، ترقی کا سوچ۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ترقی کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ مان لیں کہ آپ محنت اور سیکھنے سے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں رہے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم خود کو ہمیشہ کیسے موٹیویٹ کریں؟ اس کا جواب ہے، آپ کو زندگی میں کچھ عادتیں بنانی ہوگی۔ مقصد کا تعین کریں۔ اپنے مقصد کو واضح اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو انہیں حاصل کرنے میں آسانی لگے۔ ترقیوں کو نوٹ کریں۔ اپنے کامیابیوں کو لکھتے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ اپنی ترقی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ صحبت کا انتخاب۔
اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھے جو آپ کو مثبت انداز میں متاثر کرے۔ جو لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں وہی لوگ آپ کی موٹیویشن کم کر سکتی ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنائیے۔ جسمانی صحت بھی موٹیویشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ورزش کرے، اچھی خوراک کھائیے اور اپنی نیند کا خیال رکھیے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کامیابی کے لیے موٹیویشن اور صحیح ذہنی رویہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو سمجھ جائے اور اپنی موٹیویشن کو بڑھانا سیکھے تو آپ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آج ہی اپنی زندگی میں ان حصولوں کو شامل کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک خوش رہے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے رہیے۔